دوسری بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھے، یہ سمجھے کہ میرا رب ہے، رحم کرنے والا ہے، گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، پردہ عیب کو پردے میں رکھتا ہے، خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جھکے تو بندہ کیا کرے گا؟ نیکی کرے گا، ایسے سوچنے سے نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف کر دے گا۔ حدیث میں ہے، مستدرک علی الصحیحین، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، من علم انی ذو قدرت علی مغفرۃ الذنوب، جس آدمی نے یہ جان لیا کہ میں گناہوں کی معافی کی قدرت رکھتا ہوں، غفرت لہ، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ جس آدمی نے یہ جان لیا، اس کو علم ہو گیا، یقین ہو گیا کہ میں گناہوں کی مغفرت پر قدرت رکھتا ہوں، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، ولا ابالی، میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا، لیکن ما لم یشرک بی شیئا، جب تک وہ آدمی میرے ساتھ شرک نہ کرے۔ شرک بہت خطرناک گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو شرک سے بچا کر رکھے۔ یہ بہت دنیا میں سب سے بڑا جرم یہی ہے، شرک۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی برابر گناہ کرتے رہتا ہے، اس کو عادت ہو گئی گناہ کی، اس کو عادت ہو گئی، تو اب گناہ کا ڈر جو ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان سے روک دے گا۔ گناہ کرتے 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 عادت ہو گئی، اب گناہ کا ڈر یہ ہوگا کہ اب ہم کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے بارے میں ایسا برا سوچ آ جاتا ہے، ایسے بری سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب آتا ہے، یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دیکھو، مثال دیتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، اس کا غلام ہے، غلام نے کیا اپنے آقا کی نافرمانی کیا اور بھاگ گیا، اس کی اطاعت سے بھاگ گیا، تو اپنے آقا کے بارے میں اچھا سوچے گا؟ بھاگ گیا، وہ اپنے آقا سے اس کی خدمت وغیرہ کرنے، اس کی اطاعت کرنے سے بھاگ گیا، دور بھاگ گیا، تو اپنے آقا کے بارے میں وہ برا سوچتا ہے کہ مجھ کو جاؤں گا تو بخشے گا نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے بندہ جب دور جاتا ہے گناہ کرتے کرتے، تو یہ سوچ اس کی آ جاتی ہے، یہ سوچ آ جاتی ہے، یہ سوچ بہت بری ہے، یہ سوچ بہت بری ہے، ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان آتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ نیکی قبول کرے گا، اور مجھ سے جو خطائیں ہوئی ہے ان نیکیوں کی وجہ سے ان خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ اس وجہ سے زیادہ نیکی کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ان المؤمن احسن الظن بربہ، ایک مومن آدمی اپنے رب کے بارے میں سب سے اچھا گمان کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن آدمی اپنے رب کے بارے میں سب سے اچھا گمان کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ اچھا عمل بھی کرتا ہے، جو اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرے گا وہ اچھا عمل بھی کرے گا، اور برا گمان کریں گے تو پھر برا ہی عمل کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے گناہوں کی معافی کے لیے کہ بندہ مکمل حرص رکھے وضو بنانے میں، مکمل وضو بنانے میں حرص رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مثال دے دیا، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا خیال ہے تم لوگوں کا، ایک آدمی کے دروازے میں نہر ہو، ندی ہو، اور دن میں 5 بار وہ غسل کرتا ہے، تو کیا جسم میں کوئی گندگی رہے گا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں، کوئی گندگی جسم میں نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، یہی مثال 5 نمازوں کی،
یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، یمحو اللہ بہن الخطایا، ان 5 نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندے کے خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو بندہ تو نماز پڑھنے کے لیے ہر نماز کے لیے غسل تو نہیں کرتا ہے نا، وضو بناتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا توضأ العبد المسلم، جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے، مومن بندہ وضو کرتا ہے تو منہ دھوتا ہے، تو نظروں سے جو دیکھ کر کے گناہ کیا ہے منہ دھوتا ہے، تو پانی کے ساتھ ساتھ نظروں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے چھو کر جو گناہ کیا ہے وہ ہاتھ دھوتے وقت پانی کے قطرات کے ذریعے سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں۔ اور جب وہ پیر دھوتا ہے تو پیر دھوتے وقت پانی کے قطرات کے ساتھ ساتھ اس کے پیر کے چلے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ اس طریقے سے وہ گناہ سے پاک صاف ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حتیٰ یخرجوا نقیا من الذنوب، وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے وضو کرنے کے لیے کہا، نماز پڑھنے کے لیے کہا، یہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، اور تیسری بات جو ہے یہ آج اتنا سنیں گے، تیسری بات یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ تعالیٰ کی ڈر جو ہے 2 طرح سے ہوتی ہے۔ ایک ڈر تو انسان کو مایوس کر دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر گیا کہ اب سوچے گا اللہ ہم کو معاف نہیں کرے گا، یہ بہت بری بات ہے، کافروں کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں ہے۔ مایوس ہو جانا، اللہ کی مغفرت سے مایوس ہو جانا، یہ مسلمان کی عادت نہیں۔ اور ایک اچھا ڈر یہ ہے کہ ڈرے کہ میں گناہ کروں گا، مجھ کو اللہ پکڑے گا، اللہ دیکھنے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تو یہ انسان کو گناہ سے روکے گا، اسپیڈ بریکر کی طرح ہے، اسپیڈ گاڑی چلائیں گے، اسپیڈ بریکر آ گیا تو بندہ رکے گا، سلو ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کا ڈر انسان کو گناہوں سے روکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بکری کا چرانے والا پہاڑ کی چوٹی پر بکریوں کو لے کر کے چراتا ہے، جیسے نماز کا وقت ہوتا ہے یؤذن بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان دیتا ہے، وہ یصلی، اکیلے ہے اور نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے انظروا الی عبدی، میرے اس بندے کو دیکھو، ھذا یؤذن ویقیم الصلاۃ، یہ بندہ اذان دے رہا ہے، نماز قائم کر رہا ہے، یخاف منی، مجھ سے ڈر کر کے، کوئی نہیں دیکھنے والا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر اوپر ہے، میرے ڈر سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، قد غفرت لعبدی، میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے، وادخلت الجنہ، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے جو بندہ عبادت کرنے لگا، یہی اچھا ڈر ہے کہ ڈر سے عبادت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس ڈر کی وجہ سے اس کے پیچھے جو گناہ کیا ہے معاف کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن میں کہہ دیا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو مجھ سے ڈرو۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ کا خوف رہنے سے بندہ اطاعت کرتا ہے، یہ چیز جو ہے گناہوں سے رکنے کا سبب بن جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول کرے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم کو سرخرو فرمائے، آمین۔